بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے۔ اللہ 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 جل شان اللہ 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 جل شان اللہ۔ صدا میری پہنچے گی عرش مولا، اللہ 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 جل شان اللہ۔ میں بندہ ہوں تیرا، تو میرا خدا ہے، تیرا آسرا تھا، تیرا آسرا ہے، تیرا آسرا تھا، تیرا آسرا ہے۔ کسی سے میں مانگوں تو کیوں معاذ اللہ، اللہ 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 جل شان اللہ۔ صدا میری پہنچے گی عرش مولا، اللہ 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 جل شان اللہ۔ یہاں بھی وہاں بھی، نہاں بھی عیاں بھی، بیاں بھی زباں بھی، مکان مکان بھی، شمس و قمر میں ہے تیری تجلی، اللہ 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 جل شان اللہ۔ صدا میری پہنچے گی عرش مولا، اللہ اللہ جل شان اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش سارا سال رمضان ہو۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کرواتا چلوں کہ آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی شہرت یافتہ شہنشاہ ترنم الحاج عمران شیخ عطاری صاحب کے صاحبزادے حسان شیخ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا، اس قدر خوبصورت ٹرانسمیشن آپ نے سجائی، اللہ پاک آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور آمین مزید آمین ایسے کام کرنے کی توفیق۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت آواز کی مالک، اکثر آپ مختلف ٹی وی چینلز پر ان کو ملاحظہ کرتے رہتے ہیں، فائزہ کامران صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج مجھے مدعو کیا، اور دیکھنے والے تمام ناظرین کو اور یہاں بھی جتنے لوگ موجود ہیں سب کو میری جانب سے رمضان بہت بہت مبارک۔
بہت بہت خیر مبارک، اور آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ کا اور میٹرو ون کی تمام ٹیم کا کہ ہمیشہ ہر موقع پر میٹرو ون اور آپ کی ٹیم جو ہے مجھے یاد رکھتے ہیں اور مدعو کرتے ہیں. اب ایسا نہ ہو پورا پروگرام شکریہ ایک دوسرے کے ادا کرتے ہوئے گزر جائے. آپ کے ساتھ موجود ہیں العظیم بلڈر اینڈ ڈیولپرز کے روح رواں گلف اور گلف شاپنگ مال کے وائس چیئرمین جناب عظیم احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظیم صاحب، آپ کو بھی ہماری اس بز میں بہت بہت خوش آمدید. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی شخصیت مفتی زاہد اسلم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. مفتی صاحب، ایک بار پھر آپ کو ہماری اس بز میں بہت بہت خوش آمدید. شکریہ. اور میں گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ماشاء اللہ سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو رمضان کی فضیلتوں کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. اس خالق کائنات نے ہمیں بخشش کے لیے بہت ساری زندگی عطا فرمائی، اور پھر اس زندگی میں بھی کچھ ایسے دن عطا فرمائے جو بڑی خاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اور ان خاص ایام میں سے بھی ایک ایسا ماہ مبارک 29 یا 30 ماہ پر مشتمل ہمیں عطا فرمایا جس کا نام ہے رمضان المبارک، اور جو اپنے تعارف سے ہی آ کر اپنی عظمت کا بیان کر دیتا ہے. علامہ ملا علی قاری نے مرآت المناجی کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 229 پہ لکھا کہ جو رمضان ہے اس کا جو وجہ تسمیہ ہے، نام رکھنے کی وجہ ہے، کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے جلا دینا. اور کیونکہ اس ماہ مبارک کے اندر جو لوگ اس ماہ مبارک کے احترام کرتے ہیں تو ماہ مبارک کی عظمتیں فضیلتیں اتنی ہیں کہ اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے. وہ بندہ پھر مالک کی بارگاہ میں پاک صاف ہو کر پیش ہوتا ہے، یعنی گناہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر لسان العرب اور اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 166 پہ اسی رمضان کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو عربوں کا دستور تھا وہ موسم کے لحاظ سے مہینوں کے نام رکھتے تھے. تو ان ایام میں اور اس دور کے اندر جس زمانے میں یہ رمضان کا مہینہ ہے، چونکہ موسم تھا گرمیوں کا، تو اس لیے انہوں نے نام رکھ دیا جی اس کا نام ہے رمضان. اور چونکہ یہ گرمی ہوتی ہے، اس میں جلانا زیادہ ہوتا ہے، تو یہ گرمی کیا اثر کرتی ہے روزے دار پر کہ اس کو اندر اور باہر سے پاک اور صاف کر دیتی ہے. اور پھر اس سے میں رسول اللہ کی حدیث سنانا چاہوں گا. میرے آقا نے بھی فرمایا کہ من قام رمضان کیومی ولدتہ امہ. فرمایا کہ جو بندہ اس ماہ مبارک میں قیام کرے، یعنی روزے رکھے، تراویحات پڑھے، اس کا احترام کرے، فرمایا کہ وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو. تو یہ ماہ مبارک کا احترام ہے اور اس کا احترام کرنا ضروری ہے. عظیم صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. میں تو پہلے چاہوں گا دیکھنے والے ناظرین کو آپ اپنے ادارے کے حوالے سے کچھ بتائیں. جی، میرا کنسٹرکشن کا کام ہے اور ویسے بھی کچھ تجارت کا بھی کام ہے، بوتکس وغیرہ بھی ہیں. ماشاء اللہ. اس میں جو ہے ہم کافی سوشل ورکنگ کرتے رہتے ہیں. ہینڈ مائک دے دیجیے گا ان کو. ہم سوشل ورک کا بھی زیادہ کام کرتے ہیں، اور ہماری شروع سے ایک خواہش یہ ہے کہ ہم کرایہ دار کو اپنا ذاتی گھر پرووائڈ کریں. اور اس میں ہم ماشاءاللہ کافی حد تک کامیاب ہیں. یہاں پہ ہمارا کراچی میں بہت اچھا کام ہے جو کہ آپ کے علم میں ہے. اور اس کے علاوہ ابھی ہمیں آپ کے چینل کے توسط سے، میٹرو چینل کے توسط سے آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، اب ہم ایک ایسی اسکیم لے کر آئے ہیں جس سے ہر انسان کا اپنا ذاتی گھر ہوگا. ماشاءاللہ. اس کے لیے ہم بہت اچھی محنت کر رہے ہیں. اور چھوٹے سے چھوٹا انویسٹر، ہمیشہ کنسٹرکشن میں بڑا انویسٹر آیا ہے جس کے بعد لاکھوں کروڑوں روپے ہوتے ہیں. ہم اس اسکیم کے تحت مارکیٹ میں ایک بہت بڑا دھماکہ کرنے والے ہیں جس میں اگر کسی کے پاس لاکھ روپے بھی ہونا تو وہ بھی پراپرٹی کا انویسٹر بن سکتا ہے. اچھا جی، ماشاءاللہ. بہت بڑی بات ہے کہ لاکھ روپے والا بھی جو ہے اپنے گھر کا مالک بن سکتا ہے. چلیں گے حسان شیخ کی جانب. حسان شیخ، میں آپ سے گزارش کروں گا سب سے پہلے تو آپ اپنی خوبصورت سی آواز میں ایک کلام سنائیں، پھر اس کے بعد آپ سے کچھ گفتگو کریں گے. بالکل انشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں، آپ سب نے مل کر میرا ساتھ دینا ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندے
میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، یا رسول اللہ آقا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور نہ پاس پی ہو تو سون ساون ہو، سونا ساون، سونا ساون، نہ پاس پی ہو تو سونا ساون، وہ جس سے راضی وہی سہاگن، جنہوں نے تھاما نبی کا دامن، جنہوں نے تھاما نبی کا دامن، انہی کے گھر جگمگا رہے ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے حسان بھائی، ماشاءاللہ مزے کو بھی مزہ آ گیا۔ اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، پروگرام شروع ہونے سے قبل جو آپ ٹائٹل کلام دیکھ رہے تھے وہ کمپوز بھی حسان شیخ نے کیا ہے اور بہت زبردست کیا ہے، لیکن پروگرام میں ہمیں اس وقت بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ایک بار پھر سے بزم ثناگر کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیکھنے والے ناظرین کو ہمارے ساتھ مہمان گرامی موجود ہیں، آپ نے بریک سے پہلے بھی ان کو سنا ہے۔ میں چلتی ہوں مبشر سلیم صاحب کی طرف کہ وہ ہدیہ نعت کا نظرانہ پیش کیجیے گا۔ قطرہ مانگے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے
دے دے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے وہ جو آسودگی چاہیں انہیں آسودہ کر وہ جو آسودگی چاہیں انہیں آسودہ کر بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے میں سے اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن میں سے اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہم سائیگیے گنبد خضرا دے دے مجھ کو ہم سائیگیے گنبد خضرا دے دے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے کیا بات. درمیان نعت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے اپنی بڑی خوبصورت آواز میں. میں عظیم احمد صاحب کی جانب آؤں گی. بریک سے پہلے ایک سوال میں سن رہی تھی, میں آپ سے کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ عظیم احمد صاحب یہ بتائیں کہ 1 لاکھ روپے انویسٹ کر کے کوئی اپنے ذاتی مکان کا مالک کیسے بن سکتا ہے؟ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. ہمارا ایک جوائنٹ وینچر ہو رہا ہے ایک بہت بڑی ورلڈ وائڈ کمپنی کے ساتھ جی, اور وہ کمپنی بھی ہمارے ساتھ کام بھی کر رہی ہے اسلام آباد میں. اب ہم کراچی میں بھی آ رہے ہیں تو کچھ اس میں وہ کمپنی اپنا شیئر ڈالے گی پلاٹ میں, کچھ ہم کریں گے. اگر کوئی 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو ہم 3 ایئرس میں اس کو وہ پلاٹ ڈیلیور کریں گے اور کراچی سے بہت قریب کریں گے. یہ نہیں کہ کہیں دور کریں گے. وہ ساری زمین کے ہمارے پروجیکٹ کے سودے ہو چکے ہیں, صرف فزیکل کام پہ اب ہم نے آنا ہے. تو اس طریقے سے یہ کام کریں گے. اور اگر کوئی صرف 1 لاکھ کی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کو صرف انویسٹمنٹ پہ ہم 1 ایئرس کے اندر 2 لاکھ روپے ڈیلیور کریں گے. اگر کوئی 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کو 2 کروڑ روپے ڈیلیور کریں گے. تو اس طریقے سے 2x کر کے وہ کریں گے. اور یہ سب پراپرٹی میں ماشاءاللہ اتنا مارجن ہے جس کو کافی بلڈر حضرات ڈیولپ نہیں کرتے, صرف اپنی جیب میں رکھتے ہیں. ہمارا کام اس طریقے کا ہے جیسے کہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ. بیچ میں سے جو لوگ ہوتے ہیں پروفٹ کھانے والے, ہم ان کو ہٹا کے جو بیچ میں ڈائریکٹ انویسٹر ہے, چھوٹے انویسٹر, وہ اگر ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تو وہ بھی بہت فائدے میں رہیں گے. ماشاءاللہ یہ تو بہت زبردست کام کر رہے ہیں. اچھا عظیم صاحب, سوشل ایکٹیویٹیز کے بارے میں ذرا ناظرین کو بتائیں, کیونکہ ماشاءاللہ صاحب سوشل کے کافی کام کرتے رہتے ہیں. سر اب سوشل ایکٹیویٹیز کے بارے میں تو یہی ہے کہ جو ہم یہاں پہ چیئرمین ہیں, دکانداروں کو کافی ریلیف دینا بہت سارے حوالے سے. ہر جگہ کے کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں. اب ہماری مارکیٹ ہے, گلف کلیم شاپنگ مال ہے, وہاں پہ ہمارے بوتیکس ہیں,
تو وہاں کا بھی میں وائس چیئرمین ہوں، اور وہاں کے حوالے سے دکانداروں کو جس طریقے کا بھی مسائل درپیش آتے ہیں تاجروں کے حوالے سے، تو اس حساب سے بھی ہم ان کے ساتھ پورا تعاون کرتے ہیں، اور اگر اس سے بھی نیچے آ جاتے ہیں تو وہ سوشل لائف میں بتانا نہیں چاہیے وہ چیز پھر جو ہے نا دکھاوے میں آ جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم سب کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں، جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا وہ ہم کرتے ہیں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اور خود ساختہ، کسی سے کوئی ڈونیشن لے کے نہیں۔ اچھا، آپ ڈونیشن نہیں کرتے؟ کوئی ڈونیشن اپنی مدد آپ کے تحت؟ اپنی مدد آپ کے تحت ہم کچھ لوگ ہیں جس میں اس وقت آپ کے چینل کے توسط سے نام لینا چاہوں گا۔ ہم اس میں پارٹنر بھی ہیں، دوست بھی ہیں۔ ہمارے چیئرمین ہیں جناب محمد شاہد صاحب، ہمارے وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں میاں طارق صاحب، دوسرے شاپنگ سینٹر کے پریزیڈنٹ ہیں جہانزیب صاحب۔ تو اس طریقے سے ہم جو کرتے ہیں خود ساختہ کرتے ہیں، کسی سے کوئی ڈونیشن نہیں لیتے۔ ہم 4-6 لوگ مل کے جتنی بھی ٹینشن کی تو بات ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ اتنا نیک کام کر رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، میں چاہوں گا کہ دیکھنے والے ناظرین کو درود شریف جو ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں حکم دیا، پہلے ترکین کری، ترغیب دلائی، پھر حکم دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد عربی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں کہیں پر بھی آپ کو کسی بھی عبادت کے ساتھ ایسا حکم نہیں ملے گا کہ رب فرمائے کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا میں روزہ رکھتا ہوں یا میں حج ادا کرتا ہوں۔ یہ واحد عبادت ہے، واحد کام ہے جس میں میرا رب فرما رہا ہے کہ میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی کیا کرو۔ اور اسی سورۃ الاحزاب کے آیت نمبر 43 میں اس کا مقام بیان کیا گیا کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ جو آپ پر درود بھیجتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، درود کا فائدہ یہ ہے کہ اندھیروں سے نکل کر وہ روشنی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں قاضی ایاز نے شفا شریف کی جلد 1 صفحہ 60 پہ لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی عظمت اور شان بڑھانا چاہتا ہے، اس لیے فرما رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اور امام بخاری نے بھی اس کی تفسیر کی ہے جلد 2 صفحہ 282 پہ، آپ فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللہ کا مطلب ہے کہ ثناؤہ، یعنی امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و شوکت بڑھانا۔ اور پھر یہ ایک ایسا کام ہے جس کے حوالے سے ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 354 اور حدیث نمبر 484، اور تاریخ بغدادی کتاب کا نام ہے، اس کے جلد 2 صفحہ 103 ہے، اور جامع کبیر جلد 1 صفحہ 495 پہ ہے کہ جو میرے آقا پر درود و سلام بھیجتا رہے گا قیامت کے دن وہ محمد عربی کے زیادہ قریب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا فائزہ آپ کی جانب آؤں گا، میں ان سے سوال لیتی ہوں جی کیونکہ بالکل، میرے ساتھی ثناخان رسول ہیں، تو میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ ماشاءاللہ آپ فائزہ کامران کو ہر چینل پہ دیکھتے ہیں، ہر سال دیکھتے ہیں، اور ہر سال زیادہ بڑھ کر کی مصروف پہ عمل ہوتی ہیں نعت خوانی کے شعبے میں۔ تو میں فائزہ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ آپ فیملی والی ہیں، بہت مطلب بچے بھی ہیں، آپ کے ہسبینڈ بھی ہیں، اور یہ ثناخانی رسول کا کام بھی آپ جاری و ساری رکھتی ہیں، تو کیسے مینیج کرتی ہیں سب کچھ؟ یہ مجھے خود بھی نہیں پتہ چلتا، بس اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے اور ایسی راستے بنا دیتا ہے، ایسی راہیں نکال دیتا ہے کہ سب چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں۔ باقی ایک انسان کا شوق بھی ہوتا ہے، یہ میرا شوق ہے، سعادت ہے، عبادت ہے، بالکل۔ تو اس کے لیے میں جتنی بھی اسٹرگل کر لوں میں تھکتی نہیں ہوں۔ نعت خوانی کے لیے میں جتنی بھی اسٹرگل کروں، مجھے کہیں دور سے دور بھی جانا پڑے میں تھکتی نہیں ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ الحمدللہ فیملی میرے ساتھ ہے، تو جب کسی بھی خاتون یا میں کہتی ہوں مرد کے پیچھے بھی اگر فیملی سپورٹیو نہ ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے باہر نکل کے۔ اگر کوئی مرد بھی ہے اس کے پیچھے بھی اگر اس کی سپورٹ کرنے والی وائف، بہن، ماں نہ ہو تو وہ باہر نکل کے اتنی اچھی طرح کام نہیں کر سکتا۔ تو الحمدللہ میری والدہ جو ہیں وہ کافی سپورٹیو ہیں، میری بہن ہے گھر میں، بہت سپورٹ کرتے ہیں مجھے، اور بس اللہ تعالیٰ نے یہ سفر جاری و ساری رکھا ہوا ہے اور دعا ہے کہ مرتے دم تک جاری رہے۔ آمین آمین۔ اچھا حسان، ایک مختصر سا جواب دیجیے گا، بریک کی طرف جانا ہے۔ ماشاءاللہ سے آپ ایک چینل کے اوپر نعت مقابلے میں ججمنٹ کے فرائض انجام دے رہے ہیں، تو یہ کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ اور ماشاءاللہ سے آپ بھی اس میں جج کے فرائض انجام دے رہی ہیں، دونوں ہی ماشاءاللہ سے اس ٹرانسمیشن میں جج ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے اس لائق سمجھیں کہ میں وہاں پہ جج بنوں۔ ماشاءاللہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے، مجھے بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوا، بہت اچھا سیکھنے کو ملا کہ مطلب کیسے کرنی چاہیے ججمنٹ، کیونکہ میرا تو فرسٹ ایکسپیرینس ہے۔ نہیں ماشاءاللہ بہت اچھی کر رہے ہیں آپ، آپ کا شکریہ، تو آپ نے اس لائق سمجھا مجھے۔ نہیں آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، بریک پہ جانے سے قبل میں عظیم صاحب آپ کا، مفتی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں۔ ناظرین لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
बज़्म सनागर क्या खूब सजी है, बज़्म सनागर क्या खूब सजी है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से बज़्म सनागर के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद जो है हमारे दरमियान नए मेहमान गिरामी मौजूद हैं, उनको मैं इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ। माशाल्लाह हमारे साथ अंबर ज़ुबैर साहिबा मौजूद हैं मुर्शिद हॉस्पिटल से, इनसे भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। इसके अलावा हमारे इस प्रोग्राम में जो है वक्त हुआ जाता है तकरीरी मुकाबले का, और जिसमें जजेस के फ़राइज़ जो हैं हसन मिर्ज़ा साहब अदा करते हैं। और मैं उनसे पूछूंगी कि आज वो कौन सा टॉपिक लेकर आ रहे हैं, कितने पार्टिसिपेंट हमारे दरमियान मौजूद हैं। जी हसन मिर्ज़ा, बताइएगा कि आज का तकरीरी मुकाबले का क्या आपने उन्वान रखा है? रोज़ की तरह 3 पार्टिसिपेंट हैं और आज का जो मौजू है वो है ताईद सितमगर है चुप रह के सितम सहना। ओके, तो आज के हमारे पहले मुकर्रिर हैं मोहम्मद अब्बास, ताल्लुक़ इनका जामे कराची से है। शुरू कीजिए। शहर ज़ुल्मत में खामोशी सबसे बड़ा जुर्म है, और जब ये जुर्म अपनी हद से बढ़ जाए तो ज़मीर कांपने के बजाय ज़मीन कांप जाती है। सदर आली वकार। आइए रोमानिया के रहने वाले जेम्स कार्टर की दास्तान सुनते हैं कि जब वो अपने कलम को हरकत देकर वक्त के सितमगारों का जब वो अपने कलम को हरकत देकर वक्त के सितमगारों का नाम शहर ज़ुल्मत की दीवार पर लिखना चाहता था, तो उससे कबल किसी नामालूम ने उसे 4 गोलियां मारकर उसकी तकदीर को पलटकर उसे अजल का निवाला बना दिया। और तकदीर के कदमों पर सर रख के पड़े रहना ताईद सितमगर है, चुप रह के सितम सहना। कि सदर आली वकार, कसूरवार आप, मैं और इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में बसने वाले 24 करोड़ अवाम हैं कि हमारी चुप ताईद सितमगर है कि कीनिया की सड़कों पर अरशद शरीफ का लहू बहा। हम खामोश कि पाकिस्तान के माथे से जमहूरियत का झूमर उतार कर उसके पैरों में अमरीत की पाजेब पहना दी गई। हम खामोश कि कश्मीर जन्नत नज़ीर पर खंजर चलता रहा। हम खामोश कि वडेरों और जागीरदारों का जुल्म का निशाना बनने वाली उम्मे रबाब चांडियों अदालत का पैदल चक्कर लगाती रही, इंसाफ करती रही। मगर हम खामोश क्योंकि ताईद सितमगर है, चुप रह के सितम सहना। हमारी चुप काश ताईद सितमगर ना होती कि हमें इजाज़त दे दी जाती कि हम बताएं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ख़राब एम्बुलेंस किसने भेजी, कि हम बताएं कि जुल्म बर्बरियत का सामना करते हुए भी हमारी चुप खामोश क्यों है। कि सदर आली वकार, हमारी चुप ताईद सितमगर काश ना होती कि झलक रही हैं अज़मते लहू की धाड़ में, तड़प रही हैं वादियां तुम्हारे इंतजार में। उठो के जुल्म ज़्यादती का इंसिदाद फर्ज है, गर जिहाद अब नहीं तो कब जिहाद फर्ज है। रमज़ान में मांगी दुआओं पर कुन की रहमत बरसती है, तो उठाइए हाथ और हयात ज़मीर के लिए दुआ कीजिए। शुक्रिया। माशाल्लाह। अगले पार्टिसिपेंट का नाम है मुताहिर। इजाज़त है। सुलग रहा हूँ कई दिन से अपने ही अंदर में, अब जो लब खोलूँगा तो तमाशा होगा। सदर आली वकार, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाना भी जुल्म है। अगर हम मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में सितमगर की सितमगरी का मुआयना करें तो हमारा दिल खून के आंसू रोता है। जनाबे वाला, यहाँ सितमगर हक बोलने वालों को मौत की नींद सुला देते हैं, जिसकी ज़िंदा मिसाल अरशद शरीफ है। जनाबे वाला, यहाँ मादर मिल्लत को गद्दार कहा गया, हम चुप रहें। जनाबे वाला, यहाँ लाकानूनियत बढ़ती रही, हम चुप रहें। जनाबे वाला, गुर्बत महंगाई उरूज पर पहुँचती रही, हम चुप रहें। जनाबे वाला, कभी फालूदे वालों के नाम पर, कभी दही बड़े वालों के नाम पर, कभी सब्जी वालों के नाम पर जाली अकाउंट खुलते रहे, पैसे मुल्क से बाहर जाते रहे, हम चुप रहें। सदर आली वकार, ये चुप दरअसल वो चुप है जो कभी हमें हुक्मरान करा जाते हैं, जो कभी हमें नुमाइंदे करा जाते हैं। सदर आली वकार, जब ये
جب صدر علی وقار جب یہی ظلم کراچی شہر تک آ پہنچا تو کبھی مسجدوں میں، مجلسوں میں، مدارس میں بم دھماکے ہونے لگے، کراچی شہر میں نوجوانوں کی بوری بند لاش ملنے لگی، کراچی شہر میں کتنی ہی نوکریاں غیر مقامیوں کو دے دی گئی۔ صدر علی وقار، میں کیوں نہ کہوں کہ تائید ستم گر ہے، چپ رہ کے ستم سہنا۔ جناب صدر، آج امت مسلمہ اپنے قومی مفادات کی خاطر اپنے زبانوں پر تالے لگا لیے ہیں۔ کشمیر میں مسلمانوں کے خون کا نذرانہ پیش کرنا، کشمیر کے ماؤں کے لال ان سے بچھڑ جانا اور کشمیر کی بہنوں کی عزت پامال ہونا، فلسطین میں مسلمانوں کو بکروں کی طرح ذبح کرنا، عراق میں مسلمانوں کو ٹینکوں تلے کچلا جانا، یمن میں مسجدوں پر بمباری ہونا، شام کا قبرستان بننا اور چیچنیا بوسنیا جیسے ممالک کا ویران ہونا ہماری زبانوں سے کفل کے تالے نہیں کھول سکا، تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ تائید ستم گر ہے، چپ رہ کے ستم سہنا۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ میں گزارش کروں گا جو ہماری آخری شریکہ اس مقابلے کی، انمتا سے۔ جی انمتا، شروع کیجیے۔ اجازت ہے؟ اجازت۔ جس دور میں انسان کے حقوق کے حصول کے لیے جہاد کرنا پڑے اسے جبر کا دور کہتے ہیں، اور حقوق کے حصول کے لیے اگر دعا کا سہارا باقی رہ جائے تو اسے ستم کا زمانہ کہتے ہیں، اور حقوق کے حصول کو جانتے ہوئے بھی اگر آنکھیں موند لی جائیں اور لبوں کو سی لیا جائے تو اسے تائید ستم گر کہتے ہیں، اور ستم کا پسندیدہ مسکن انسان کا دل ہے۔ صدر علی وقار، آئیے میں بتاتی ہوں کہ تھامیے میرا ہاتھ، کہیں اس خوف زدہ فضا کو دیکھ کر آپ گھبرا نہ جائیں۔ آسمان کی پیشانی پر ظلمتوں کے سائے، خوف کے سائے، کہیں تاریکی رات میں جبر کے سائے، لیکن صدر علی وقار ارباب اختیار گونگے اور بہرے ہیں۔ ایوانوں میں بیٹھے لوگ نہ تیرے ہیں نہ میرے ہیں، ظلم کا بول بالا ہے، مظلوم کے لب پر تالا ہے، اندیشوں اور وہموں نے اس قوم کو پالا ہے، کٹیا میں تاریکی اور محلوں میں اجالا ہے کہ صدر علی وقار آئیے ظلم و جبر کی زنجیروں کو توڑیں، دیوار کو آ توڑیں، بازار کو آ ڈھائیں، انصاف کی خاطر ہم سڑکوں پہ نکل آئیں، تقدیر کے قدموں پہ سر رکھ کے پڑے رہنا تائید ستم گر ہے، چپ رہ کے ستم سہنا۔ تائید ستم گر ہے، چپ رہ کے ستم سہنا۔ کہ صدر علی وقار، میں اسے تائید ستم گر کیوں کہہ رہی ہوں؟ آئیے میں بتلاتی ہوں اپنی قوم کی غیرت کا قصہ، کہ ایک طرف ہماری غریب عوام بلک بلک کے مر رہی ہے، دوسری طرف ہماری قوم کی خاموشی، ایک طرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی، دوسری طرف ہماری قوم کی خاموشی، ایک طرف ریمنڈ ڈیوس کی رہائی، دوسری طرف ہماری قوم کی خاموشی، ایک طرف بڑھتی پہ بڑھتی مہنگائی، دوسری طرف ہماری قوم کی خاموشی، ایک طرف ڈکیتوں کی بدماشی، دوسری طرف ہماری قوم کی خاموشی، ایک طرف بھارتی غاصبوں کی کشمیر میں دہشت گردی، دوسری طرف ہماری قوم کی خاموشی۔ لیکن صدر علی وقار، ابھی قصہ ختم نہیں ہوا، روشنی کا ایک اور دیا بجھا دیا گیا، معروف قوال امجد صابری کو شہید کر دیا گیا، اور دوسری طرف ہماری قوم کی خاموشی۔ کہ صدر علی وقار، تاریک رات ہو یا خوف زدہ فضا، موسیٰ کا نعرہ لا تذر بن جائیے، وقت حاضر کے یزید کو لا الہ الا اللہ کی تلوار سے زیر کر دیجئے کہ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ کیا بات ہے۔ حسن مرزا صاحب کیا کہیں گے؟ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج کا مقابلہ عنوان کے اعتبار سے بہت بہترین تھا۔ عباس کا کانٹینٹ بہت اچھا تھا، لیکن ایک ہاتھ استعمال کیا انہوں نے پوری تقریر کے اندر، دوسرے ہاتھ کو ہلانے کی زحمت نہیں کی انہوں نے، اور جو دوسرے والے ہمارے مقرر تھے ان کا کانٹینٹ مجھے اتنا مطلب مزیدار نہیں لگا کہ جو کہ اس تقریری لیول کو برقرار رکھ سکے جو چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور ہماری آخری مقررہ جو تھی انمتا ذوالفقار، ان کا کانٹینٹ بھی اچھا تھا، دوسرا انہوں نے باڈی لینگویج کو یوٹیلائز کیا۔ عباس نے تقریر سٹارٹ کرتے ہی بہت ہائی نوٹ کو پکڑ لیا بہت جلدی، تو ان تمام ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے مقابلے کی فاتح مقررہ انمتا ذوالفقار۔ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو انمتا آپ کو۔ اور اب چلتے ہیں ہماری مہمان کی جانب، عنبر زبیر صاحبہ، جن کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آپ ہوسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں،
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुर्शिद अस्पताल से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आप इस अस्पताल के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। एग्जैक्टली राव साहब, अगर मैं मुर्शिद हॉस्पिटल के हवाले से अभी बताना शुरू कर दूं तो वक्त इजाज़त नहीं देगा, लेकिन अगर मैं इसको सबब करूं तो मुर्शिद हॉस्पिटल की जो खिदमात हैं अब उसको 35 साल हो चुके हैं। 1988 से जो है ये इंसानी जज्बे के साथ जो है इस तरह से जो है इंसानी खिदमत में मशगूल हैं कि अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ, कोई पेशेंट वहाँ पर आ रहा होता है तो उसको इसलिए वापस नहीं किया जाता कि उसके पास पैसे नहीं है। मुर्शिद हॉस्पिटल के अंदर भी इतने इदारे हैं, जैसे कि पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन वहाँ पर काम कर रही है, और इसके अलावा SSP प्रोग्राम, सेहत सहूलत प्रोग्राम वहाँ पर जारी है, और इसके अलावा इतने सारे उस हॉस्पिटल के अंदर इदारे हैं कि अगर वाकई में मैं बताऊँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इवन आप यहाँ से एग्जाम्पल ले लें, कोई पेशेंट आ रहा होता है ना, और अगर वो कहता है कि हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, तो मुर्शिद हॉस्पिटल सेहत के साथ साथ उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट खाना भी दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फ्लड आया था, उसकी एग्जाम्पल मैं दूँ, लोगों के पास छतें नहीं थी, मुर्शिद हॉस्पिटल ने उन्हें छतें तक प्रोवाइड की। हॉस्पिटल में एक ऐसा एरिया बनाया कि वहाँ पर वो सैलाब ज़दगान आकर वहाँ पर रहे। और इसके अलावा अब जैसे कि माह रमज़ान का महीना है, लोग जो है इफ्तार पार्टीज़ कर रहे होते हैं, बहुत बढ़ चढ़ के जो है सैरिया करवा रहे होते हैं, लेकिन मुर्शिद हॉस्पिटल में अभी भी जो है फ्री मेडिकल कैंप्स जो है रोज़ाना डेली बेसिस पे लगाए जा रहे हैं कि उनको हम इफ्तारी और सहरी तो दे रहे हैं, लेकिन माह रमज़ान के महीने में उन्हें साथ साथ जो है मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। और इस मेडिकल कैंप में ईच एंड एवरीथिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जिसमें हज़ारों की तादाद में जो है ना पेशेंट्स आ रहे होते हैं। और मज़ीद एक चीज़ मैं बोलती जाऊँ यहाँ पे, जैसे कि मुर्शिद हॉस्पिटल आपको पता है सिंध और बलूचिस्तान के सेंटर में आ रहा होता है, तो बलूचिस्तान से भी लोग आ रहे होते हैं, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब से, पता नहीं कहाँ से लोग जो है आ रहे होते हैं। और जब हम उनसे पूछते हैं ना कि आप लोग कहाँ से आए, तो वो यही कहते हैं कि हमने सुना था। और जब वो उनसे आते हैं और वो सुनते हैं और वाकई में उनके अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे होते जो उनकी आंखें बता रही होती हैं, क्योंकि ऐसे रेयर केसेस मुर्शिद हॉस्पिटल में समटाइम्स आ रहे होते हैं जिन पर से बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो है ना हाथ उठा लेते हैं, लेकिन एक हाथ आता है वो होता है मुर्शिद हॉस्पिटल का, कि वो कहते हैं कि नहीं, आप पेशेंट नहीं है, हमारे घर का फर्द है, आप यहाँ से बचकर जाएंगे तो समझे हमने पूरी इंसानियत को बचाया। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। एग्जैक्टली। शकील, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मैं बहुत शुक्रिया अपने मेहमानान गिरामी का करूँगी, हसन शेख, फ़ायज़ा अंबर और हसन मिर्ज़ा साहब, और भी हमारे नातख़्वा हैं यहाँ पर मौजूद। इंशाअल्लाह ताला आप सबकी आमद का बेहद शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम में आपने बज़्म आकर सजा दी माशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला कल जो है हम फिर से नए मेहमान गिरामी के साथ शरीक फरमा होंगे यहाँ पर। आप हमारा प्रोग्राम बज़्म सनागर फेसबुक पेज पे देख सकते हैं, इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल है राव करामत सनागर के नाम से, वहाँ मुलाहिज़ा कीजिएगा। और अगर आप कोई अपनी कीमती आरा से आगाह करना चाहते तो ज़रूर कीजिएगा। जी, आखिर में आप चंद कलमात कह दें। बस कहना कुछ नहीं था जी, 1 मिनट है, और मैं चाहूँगा कि 1 मिनट के अंदर आप देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें मुर्शिद अस्पताल के बारे में। देखने वालों को मैसेज देना चाहूँगी कि जितना हो सकता है आप लोग जो है मुर्शिद हॉस्पिटल का साथ दें, और जितना डोनेट कर सकते हैं आप मुर्शिद हॉस्पिटल को डोनेट कीजिए, क्योंकि मुर्शिद हॉस्पिटल एक ऐसा वाहिद इदारा है जहाँ पर जो है बिला फ़ायदे के जो है काम किया जा रहा होता है। ये नहीं देखा जाता कि पेशेंट कहाँ से आ रहा है, किस सिचुएशन में आ रहा है, बस ये देखा जाता है कि ये पेशेंट है और एक इंसान है, उसे बचाना चाहिए। तो मैं भी चाहूँगी कि अगर आप भी किसी इंसान को बचाना चाहते हैं तो मुर्शिद हॉस्पिटल का साथ दीजिए। बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन, मुर्शिद अस्पताल का साथ दीजिए, अपने सदकात अतियात मुर्शिद अस्पताल को दीजिए। एक आखिरी बात बोलना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स कामयाब है तो उसकी कामयाबी से ना जलिए, रश कीजिए, अपनों से मोहब्बत कीजिए। इसी आखिरी पैगाम के साथ मुझे यानी कि राव करामत सनागर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सनागर क्या खूब सजी है, बज़्म सनागर क्या खूब सजी है।